ٹھیک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ بیت المعمور میں فرما دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم میرے محبوب بندے حضرت علی کا نکاح اپنی محبوب بیٹی فاطمۃ الزہرا سے کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع کرتے مسجد نبوی میں اور ان کے درمیان انہیں گواہ بنا کے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے بہت بات کی کہ اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے تھے، 7-8 سامان دیے تھے، وہ دیے اس لیے تھے کہ حضرت علی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے گارجین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور گارجین کی ذمہ داری ہے کہ شادی کے بعد ان کا گھر بسا دے، گھر بسانے کے لیے دیے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تا دم حیات، جب تک زندگی رہی وہی سامان میرے گھر میں رہا جو سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے۔ ہمارے گھر میں کیا کیا نہیں آ جاتا، ان کے گھر میں وہی 7-8 ہی سامان تھے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ بھی بات رکھیں کہ فضول کے جو خرچ ہے اسے بند کرنا چاہیے۔ فضول خرچ یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن ہین تین کی رسموں میں ڈی جے والے کو 10,000، تو ناچنے والے کو، ڈھولک بجانے کو، ان سب کی جب اجازت ہی نہیں ہے شادی میں تو ان کو مکمل طور پہ منع اور حرام قرار دے دینا چاہیے، روک دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، غلام مصطفیٰ، ہماری شادیوں میں فضول خرچی یا حرام کام بالکل اور قطعی ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم حرام کاموں سے بچیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے، اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، جہیز دینے کا حکم تو مذہب اسلام نے دیا نہیں ہے، لیکن باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کا حق ہے اسے مار لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کتنا جائیداد میں حصہ دو، لیکن رب نے جو دینے کا حکم دیا ہے اسے تو ہم دیتے نہیں، اور جو کرنے کا حکم نہیں دیا وہی کرتے ہیں۔ پھر ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ پھر ہماری بیٹی کے گود میں کیسے سنہرے اور خوبصورت پھول کھلیں گے جب ہم حرام کاری کے ساتھ ہی اس کا رشتہ اور اس کی شادی کروا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عورت جو ہے شادی کے وقت گانا بجانا ان کا لازمی حصہ ہو چکا ہے، حرام کام سے روک دیجئے کہ اللہ کی بندی آپ اکٹھی ہو تو درود و سلام پڑھو نا، کھڑے ہو جاؤ، پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر یہ نہیں یاد ہے تو یا نبی سلام علیکہ یہ بھی یاد نہیں تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھو۔ یہ بھی یاد نہیں ہے تو نعت کا کوئی ایک شعر بھی یاد ہے اسی کو پڑھو۔ اگر وہ بھی نہیں تو کسی عالمہ کو ہائر کرو جو تمہاری محفل میں بیٹھ کے واضح نصیحت کرے، شادی کے مسائل بتائے، لڑکی کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے سسرال میں وہ بتائے، شوہر کی کتنی ذمہ داری ہے یہ بتائے، گھر کیسے سنبھالنا یہ بتائے۔ گانا باجا کرنے سے اس کی زندگی نہیں سنورے گی، لیکن واضح نصیحت کریں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، دین کے احکام بتائیں گے، درود و سلام کے نذرانے اگر اس محفل میں ہوئے تو ضرور اس کی قسمت بن جائے گی۔ قسمت بنانے والے کام کیے جائے، قسمت بگاڑنے والے کام نہ کیے جائے۔ پھر اس کے بعد ایک سے میری بات ہوئی تو کہتا بھائی ایک ہی مرتبہ تو ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم ناچ گا لیں، نوٹ وغیرہ اڑا لیں، زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو شادی کرتے، ایک ہی مرتبہ کیے تو بھی منع کہ بھائی زندگی میں ایک ہی مرتبہ رب کو راضی کرنے کا بھی آپ کو موقع ملا ہے، آج نہیں تو پھر کبھی رب راضی نہیں ہوگا۔ آپ سوچتے کہ آج حرام کاری کرو کل آپ سے رب راضی ہو جائے، جان بوجھ کر اگر آپ نے گناہ کیا تو پھر رب نہیں معاف کرے گا، انجانے میں ہو جائے پھر بندہ توبہ کرے تو معاف کر دے گا۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، دلیری کے ساتھ کر رہے، رب سے بغاوت کر رہے ہو، اور رب یہ سوچتے کہ رب بعد میں معاف کر دے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ لائف میں ایک ہی بار تو کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں لائف میں ایک ہی بار رب کو راضی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب آپ سب کو راضی کر لیں یا رب کو راضی کر لیں، سب راضی ہوں گے تو رب نہیں، اور رب راضی ہوگا تو پھر سب راضی نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو جانا کدھر ہے؟ جو رب کو پا لیا وہ کائنات کی ہر چیز پا لیتا ہے۔ دنیا والوں کو راضی کر کے ہم کیا کر لیں گے بھائی؟ دنیا والے کیا بگاڑ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ گھر چھوڑ کے شادیوں میں دیکھا گیا، پھپھا ناراض ہے تو خالو ناراض ہے، کھانا نہیں کھا رہے تو ڈی جے والا نہیں آیا تو چاچی ناراض ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے میں لگ گئے اور رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ رب سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں حرام کاری میں اولادوں کو حکم ہے کہ باپ کی اطاعت نہ کرے، باپ کہے کہ نماز چھوڑ دو قطعی نہیں مانیں گے،
اللہ اس کے رسول کے آگے کوئی کسی کی بھی ہم نہیں سننے والے. اگر ہم سنتے ہیں تو کس کے؟ صرف اللہ اس کے رسول کی. اللہ اس کے رسول کے سوا کائنات میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کرنے والے. ہمارا رب جو کہے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے ہمارے لیے، وہی سب کچھ ہے، اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے. پھپھا روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، چاچا جاتے ہو شادی چھوڑ کے تو چلے جائیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کی برکتیں اور رحمتیں چاہیے. چاچا رحمت دے سکتے ہیں، پھوپھا کیا برکتیں لا سکتے ہیں؟ اولاد دینے والا، برکتیں دینے والا، نعمتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو رب کو راضی کیا جائے، رشتہ داروں کو راضی نہ کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں، باتیں بہت ہیں، ہم اس پہ کرتے رہیں گے. انڈونیشیا کی ایک دلہن کا واقعہ بتاتا ہوں، پھر آگے بتاؤں گا. انڈونیشیا میں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی. تو شادی میں دلہن میک اپ وغیرہ کرتی ہے. وہ متقیہ لڑکی تھی، میک اپ کر کے بیٹھے تھے کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے بارات جانے میں لیٹ ہوا تو نماز کا آخری وقت آیا. اب یہ کہے کہ اب مجھے نماز پڑھنا ہے. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ارے نہیں تم چلے جاؤ، ایک دن چھوڑ دو گی نماز تو کیا ہوگا؟ اگر تم وضو بناؤ گی تو میک اپ دھل جائے گا، تم برا لگو گی، تمہارا چہرہ بدصورت لگے گا. تم وضو نہ بناؤ اور بغیر ایسے چلے جاؤ، یا تو تیمم کر لو. تو وہ کہتی ہے کہ جب تک پانی پہ میں قدرت رکھتی ہوں تیمم میرے لیے جائز نہیں ہے، مجھے پانی سے ہی وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. لوگ منع کرتے رہے لیکن وہ مانی نہیں، وضو بنائے، نماز پڑھی، حالت سجدے میں تھی، اسی وقت اس کی روح نکل گئی. تو اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. لوگ روٹ گئے. وہ جانتی ہے کہ خوبصورت مجھے رب کے لیے بننا ہے، اگر میں اس کے لیے خوبصورت ہو گئی تو وہ میری خوبصورتی کائنات کی ہر آنکھوں میں بسا دے گا. آج ہم اسے یاد کر رہے، کیوں؟ ہزار لڑکیاں جن کی شادی ہوتی ہے، لیکن اس لڑکی کو یاد کریں. سبب صرف یہ ہے کہ اس نے نماز کے لیے اپنا میک اپ کا خیال نہیں کیا. اس نے یہ دیکھا کہ نماز نہ چھوٹے اور وضو کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. اور اسے دل کو صدمہ کتنا لگا تھا کہ میرے رشتہ دار ہی نماز سے روک رہے ہیں. اسی صدمے سے وہ دنیا سے چلی. تو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بڑھتے ہیں نا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد 1 مہینہ گزر گیا. شادی کے بعد 1 مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام کیا؟ حضرت عقیل. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا کہ آپ کی شادی فاطمہ سے ہو گئی ہے. پھر سے سناتا ہوں روایت، الروض الفائق کی روایت ہے. آپ دھیان سے سنیے گا مفہوم کیا نکلتا ہے. کہ حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں آج تک اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر ہوا کہ آپ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی ہے. مطلب یہ اپنے سگے بھائی کو شادی میں نہیں بلائے تھے. ان کے بھائی تو یہ نہیں بولے کہ سیدہ سے تمہاری شادی ہو تم مجھے یاد نہیں کیا. اور آج اسلام یہی ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کے نیک کام کی خبر آ جائے تو آپ دعا دے، یہ مت کہیں کہ مجھے کیوں نہیں بلایا. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جگری دوست ہیں، جسے لنگوٹیا یار کرے، جگری دوست تھے. خیمہ ان کا اگل بغل لگا ہوا ہے. صبح اٹھ کے خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ دوست ایک خوشخبری دوں. کہا دو. کہ رات کو میری شادی ہو. کہتا ہے ارے بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ولیمے میں بلا رہے ہو کہ نہیں بلا رہے، یہ شادی میں نہیں بلائے، کم سے کم ولیمے میں تو بلاؤ، یہ بھی نہیں کہے. لیکن آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شادی ہو تو ہمیں ضرور بلائے. ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر شادی ہو رہی ہے تو ہم ضرور دعا دیں. وہ ہمارا جانا ضروری نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. تو اسلامی کلچر اور تہذیب یہ ہے. ہاں بلائیں گے، خوشی میں سب کو شامل کریں. اگر نہ اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آنن فانن ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، پھر مسجد نبوی میں اکٹھا ہوا، نکاح ہوا. تو ان کے بھائی غصائے نہیں کہ یار ہمیں بھی بلا لیتے، غصائے وغیرہ کچھ بھی نہیں. کہتے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارا بھائی نیک کام کر رہا ہے تو ہمیں روٹھنا نہیں ہے، بلکہ اسے دعائیں دینی، اس کا حوصلہ بڑھانا، اسے موٹیویٹ کرنا، اس کا حوصلہ پست نہیں کرنا، اسے لان تان نہیں کرنا، اس کی ملامت نہیں کرنی ہے، بلکہ حوصلہ بڑھا کے نیک کاموں پہ اور اسے ابھارنا ہے. پھر آگے حضرت عقیل کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے گھر میں لے آؤ اور تمہاری ملاقات ہو جائے، تم دونوں کی ملاقات ہو جائے تو ہماری آنکھیں اور ٹھنڈی ہو جائیں گی. شادی ہونے کی ایک خوشی مل گئی تو ایسا کرو آپ ان کی رخصتی کر کے اپنے گھر میں لے کر آ جاؤ تو اور ہمیں خوشی حاصل ہو جائے گی.
حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن شرم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہیں بول پا رہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب یہ دونوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم دونوں کہتے ہیں چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اب یہ نکلے، راستے میں جا ہی رہے تھے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مل گئی. یہ خادمہ تھی تو یہ مل گئی اور ان سے تذکرہ کیے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے تعلق سے ہم بات کریں گے. تو ام ایمن کہتے کہ آپ انتظار کرو، آپ مرد ہو، اتنی اچھی طرح آپ بات نہیں کر سکتے جتنے اچھے انداز میں ہم عورتیں بات کر سکتے ہیں. ہم عورتیں جتنی اچھی انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں اس تعلق سے، جتنے اچھے انداز میں ہم عورتیں اس تعلق سے گفتگو کر سکتے، بات کر سکتے، ویسا آپ نہیں کر سکتے، آپ ٹھہرو ہم جاتے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور تمام ازواج مطہرات کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں اس وقت بحیات تھی سب کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کہو. کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ماں باپ قربان، آپ کے چچا زاد بھائی اور دینی بھائی حضرت علی اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی کو بلاؤ. انہیں بلایا جاتا ہے اور دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے کیا تم اپنی بیوی کی رخصتی چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات سے تم اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہو گے، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. آج رات سے اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہو گے، تو ولیمے میں کیا چیز تھی ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے نا ام سلمہ کے پاس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقی درہم رکھے تھے، اس درہم سے 10 درہم نکال کے کچھ سامان لانے کے لیے کہتے ہیں، ہم کل اس پہ بات